خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں ہے اور پروگرام کے اس آخری حصے میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹاپک آپ کے سامنے ہے، آج وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب اور دیگر سارک ممالک کے سربراہان نے بھی انڈیا کا دورہ کیا ہے، انڈیا پہنچ چکے ہیں اور آج شام تقریب حلف برداری ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی انڈیا کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی خیر سگالی کا جو پیغام، ایک دعوت نامہ بھیجا گیا، اسے پاکستانی قیادت نے قبول کیا اور بہت سے ایسی باتیں بھی تھیں کہ شاید نواز شریف صاحب نہ جائیں، لیکن بہرحال آخر کار یہ فیصلہ کل ہوا کہ نواز شریف صاحب آج انڈیا جائیں گے۔ اس وقت وہ نئی دلی میں ہیں اور وہاں پہنچ کر ایک ابتدائی جو انٹرویو ان کا سامنے آیا ایک انڈین چینل پہ، انہوں نے یہ بات کی کہ وہیں سے تعلقات کا آغاز کریں گے جہاں سے واجپئی صاحب سے ٹوٹے تھے۔ تو یعنی 99 میں جب وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی تو اس کے بعد سے جو تعلقات ختم ہو گئے انڈیا پاکستان کے، گو کہ پاکستان اور انڈیا کی جو قیادت ہے اور خاص طور پہ مشرف صاحب نے بھی انڈیا کا دورہ کیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا میں جتنی مشرف صاحب کی پذیرائی اور جتنا ان کو پروٹوکول دیا گیا ابھی تک نواز شریف کا پروٹوکول یا آؤ بھگت دیکھنے میں آئی ہے۔ بہرحال نواز شریف صاحب کے مطابق کہ وہ وہیں سے 99 سے وہ ان تعلقات کا آغاز کریں گے جہاں سے وہ رابطہ ٹوٹا تھا۔ تو دیکھتے ہیں آگے وہ کیا کچھ نئے بیانات دیتے ہیں۔ کالر ہیں اس حصے کے پہلے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد جی۔ گلشن بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ کی دعائیں میں آپ کو مہربانی۔ امام حسین اعظم علیہ السلام کی شہادت کی بہت بہت تعریف پیش کرتی ہوں اور امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور تمام مومنین مومنات کی بارگاہ میں میں مولا کی تعریف پیش کرتی ہوں۔ اتنے دنوں کے بعد میری کال ملی ہے تو میں آپ کو مولا کے اشعار سناؤں گی اور مولا کے فرمان سناؤں گی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ مولا امام حسین اعظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہری لباس انسانی ہم پہن کر آئے ہیں، یہ فقط اس لیے کہ تم ہمیں دیکھ سکو، ورنہ ہم نور ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور ان کی امت جل کر راکھ ہو گئی تو تمہیں کہاں ہوش رہتا؟ اس لیے ہم ظاہر میں بشر نظر آتے ہیں لیکن ہماری حقیقت کو تو جبرائیل بھی نہیں سمجھ سکا۔ اور مولا کی شان میں روایت ہے زندان سے کاظم کو ملی یہ کیسی رہائی، زندان سے کاظم کو ملی یہ کیسی رہائی، زنجیر بھی ہے تن پہ اور ساتھ سپاہی۔ سید نے کئی سال رکوع میں گزارے، رو رو کی یہ زندان بھی دیتا ہے گواہی۔ بے زور و کفن لاش کی بغداد کے پل پر، لٹتی رہی بے جرم ہی زارا کی کمائی۔ خیر کثیر مولا کی ہونے کے باوجود نیت امام کی مزدوروں نے ہے اٹھائی۔ اور مولا کی شان ہے کہ سب سے ماتم سے تڑپتی رہی مغموم ہوا، چند مزدور چلے لاشائے مظلوم چلا۔ شہر بغداد بڑا تھا جو مسلمانوں کا، روح قرآن کو کسی شخص نے کندھا نہ دیا۔ سب مدینے میں ہے یہاں وارث کون آئے گا، ایک مسافر کے لیے کفن کون لائے گا۔ اور شعر ہے کہ بیڑیاں پاؤں میں توپ میں ہے ذات کاظم کی، بیڑیاں پاؤں میں توپ میں ہے ذات کاظم کی، جن سجدے میں ہے رکوع میں ہے ذات کاظم کی۔ کل ایمان آ رہے حیدری یا علی جیتے رہو بیٹی، بہت شکریہ۔ گلشن تھی جہلم سے ہمارے ساتھ، اور کل کے ان کی کال نہیں ملی بلکہ کل تو پروگرام ہی نہیں تھا، تو کل شہادت کا دن تھا۔ بہرحال آج جو 26 رجب ہے، محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو بہت بہت ایک بار پھر مبارک ہو۔ اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر جناب محمد فروخ صاحب، میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جی، کچھ آواز میں کچھ بہتری ہے انشاءاللہ؟ آواز میں تو تھوڑی بہتری ہے۔ جی تو بات یہ ہے کہ فروخ صاحب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے، اور ہم لوگ پہلے تو اپنی قوم سے تعلقات اچھے کرنے چاہیے۔ پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے تعلقات انڈیا اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہو جائیں تاکہ ملکوں میں بہتری آ جائے۔ پہلے تو ہم لوگوں کو اپنے گھر میں تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے۔ جو ہم لوگ اپنے گھر کے تعلقات ٹھیک نہیں کر سکتے وہ باہر کے تعلقات کیا ٹھیک کریں گے؟ تو میں سے دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور انڈیا والوں کو عطا فرمائے اور ہم لوگ ایک دوسرے کے بہن بھائی بن جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کے خواستگار ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے اچھے کام کرنے کی۔ جب اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ دعا یہی ہے، ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے ہدایت ٹی وی
کہ 5000 मेंबर इकट्ठे हो जाए ताकि हम आप लोगों की बातें भी सुनते रहे और लोगों की बातें भी सुनते रहे। इसी के साथ जाना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया और आपका तुमके साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह जनाब। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मोहतरम मोहम्मद याकूब साहब। बेहतरीन आपने बात की कि अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, अपनी कोताहियाँ हैं, आपस की ताल्लुकात ठीक हो जाएं। सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, महाजर, कश्मीरी, ये तमाम चीज़ें अगर हमने आपस में ठीक कर ली, एक ज़ुबान और एक कौम की मानिद हो गए, तो फिर शायद हमारी दुनिया में भी कुछ ज़्यादा पजीराई हो, सुनवाई हो, हमारी आवाज़ में कुछ वज़न हो। तो बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया बहैसियत पाकिस्तानी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेहरबानी। सबके में और मेरा जो ये अभी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दौरा है इंडिया, इसको मैं सराह मतलब अच्छा समझता हूँ और उन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया है। ठीक है। और दोनों मुल्कों की ताल्लुकात बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ हिंदुस्तान है, और दोनों मुल्क जो है पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। ईरान भी पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है और इंडिया भी चाहता है, लेकिन जो मतलब खलफशात दोनों एक दूसरे के मुल्कों में करते हैं, ये तो पॉलिटिक है। सही है। लेकिन जहाँ तक इस जमात इस्लामी और जमात दावा या वादा जो भी है, ये जो ये कभी तकरीर कर रहे थे, तो इन पार्टियों से करने की ये अपना ईमान पहले मुकम्मल करें, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी को खत्म करें, ना कि इंडिया के मुसलमानों के मुताबिक सोचे। इंडिया के मुसलमान हिंदू कौम के साथ रहती है और न उनको कोई डर खौफ वहाँ है। वो अपने रसूमात, जितने भी रसूमात हैं इस्लाम के, बड़े खूबसूरती से अदा करते हैं और हिंदू कौम को कोई दबाव इस्लाम पे वहाँ नहीं है। और वहाँ के मुसलमान, चाहे वो सुन्नी शिया वहाँ भी जो भी है, वो ईमान फरोश नहीं, जैसे पाकिस्तान के मुसलमान 80% क्या कहते हैं ईमान फरोश बने हुए हैं। ये अपने पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करें और इंडिया में बहुत अमन है और इंडिया मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक करता है। वहाँ पे आप देख लें, कभी ये जो कत्ल वाली थी ये कांग्रेस करवाती थी और फिर उनका नाम इस्लाम बीजेपी पे चला जाता था। अच्छा। लेकिन और भी बहुत से, और वहाँ के जो कश्मीर के जो मुसलमान हैं, जो मैं खुद वहाँ दिल्ली में कई कश्मीरियों से मिला हूँ, वो लोग उनको गालियां देते हैं जो पाकिस्तान के हक में वहाँ नारे लगाते हैं। वो कश्मीर, वहाँ के कश्मीर का मसला ये भी हल हो जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ का ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है और मुझे उम्मीद है कि वो इस पे अमल करेंगे और इंडिया की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छी होगी। अगर यहाँ की हुकूमत मुस्तहकम हो पाकिस्तान की, तो इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। लेकिन यहाँ की हुकूमतें आती है 1.5 साल 4 साल, ये खुद ही अपने खिलाफ में इतने घिरे हुए होते हैं कि इंडिया से क्या ताल्लुकात है। देखिए ना, अभी नवाज शरीफ कहते हैं ईरान है, इन्होंने क्या किया वहाँ जाके। ये ईरान एक ऐसा मुल्क, दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त एक नूर की हैसियत से और एक खुद रोशनी की हैसियत से चमक रहा है। इससे ये ताल्लुक, लेकिन ये जो जितनी जमातें ये ईरान से भी ख्वाहिश रहती हैं, जबकि ईरान कभी भी पाकिस्तान में ताल्लुक बुरा नहीं सोचता है। ठीक है। मैं यही कहूँगा अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया, कामयाब करे और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को अच्छे करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई शहजाद साहब जर्मनी से। अच्छा, कुछ आपने पड़ोसियों की बात की, ईरान की भी बात की, तो हम दो चीज़ें बहैसियत पाकिस्तानी अवाम और बहैसियत पाकिस्तानी क़यादत, अगर दो चीज़ें, एक ईरान से इंसाफ ले ले, और इंसाफ के हवाले से एक ख़बर है ईरान की कि आमिर खुसरवी नामी एक अरबपति ताजर, उसको फांसी दे दी गई है ईरान में कि उसने करप्शन की है, बदउनवानी की, उस पर इल्ज़ाम साबित हो गए और उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। यानी इंसाफ का ये तकाजा है कि कोई अरबपति भी है, अब करोड़पति से तो कई गुना उसके पास माल है, लेकिन उसने जुर्म किया है, माल लूटा है, तो उसको सज़ा दी गई। और इंडिया के इलेक्शन अगर हम उसी तरह के 55 से 60 करोड़ अवाम इंतखाबात में हिस्सा ले और कोई भी हारने वाला ये ना कहे कि धांधली हुई है, अगर ये दो चीज़ें हम पड़ोसियों से ले लें तो फिर शायद हम बहैसियत पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी बेहतरीन अंदाज़ में अपने अपने जो भी जौहर हैं वो दुनिया को दिखाने में ईज़िली कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो मेरिट होता है, जो लोग जिनके पास टैलेंट है, उनको आगे आने का मौका ही नहीं मिलता
کہ کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے، کوئی سیاست میں آنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے، کوئی سفارش آ جاتی ہے، کوئی پرچی آ جاتی ہے، اس کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی سیاستدان کا رشتہ دار ہے، اس نے وزارت بھی لے لی، ایک مشیر بھی بن گئے، سفیر بھی بن گئے، لیکن اگر اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، بندہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے کہ وہ دھکے کھانے کے لیے تو ضرور ہوگا، اس کے پاس کوئی منصب پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فاروق بھائی، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ جی محمد علی صاحب ویلکم جی۔ ماشاءاللہ اس خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کے اوپر پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو، کوئی بھی ہو، اپنا بھارت والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن فاروق بھائی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گا آپ کو، سارا قصہ جو نا اپنا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس خطے کے اندر دیکھو دو فیملیوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے محلے میں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کا باپ اور اس کا باپ بیٹھتے ہیں، پنچایت لگاتے ہیں کہ بھی دیکھو تمہارے بیٹے نے یہ کیا، تمہارے بیٹے نے یہ کیا، کوئی بات نہیں، چلو اس طرح کرتے ہیں، تم اپنے بیٹے کو لاؤ، تم اپنے بیٹے کو لے کے آؤ، چلو جفی ڈالو، ہاتھ ملاؤ، آج کے بعد خبردار جو لڑے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بھارت کے اندر جو جرنیل ہیں، جو پاکستان کے جرنیل ہیں، ان کی نفسیات کو کوئی نہیں سمجھتا۔ ان کو جب تک اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اس خطے پہ بیٹھ کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ کی لڑائی ہے کہ کیوں سیپریٹ ہوئے ہیں، اس چیز کو ایشو نہیں بنائیں گے، اس چیز کی طرف نہیں دیکھیں گے، حل طرف دیکھیں گے، تو باقی یہ ہے کہ سرمایہ دار کے یہ میں کہوں گا کہ یہ دو سرمایہ داروں کی جفی ہے، اور یہاں سے اس خطے میں سے سرمایہ دار خون چوسے گا غریب لوگوں کا، اور وہ بھاگ کے چلا جائے گا کہیں اور چلا جائے گا، وہ اس کی روایت ہے۔ تو باقی یہی ہے کہ جب تک ہماری فوج کے جرنیل، انڈیا کے جرنیل ہیں، ان کی آپس میں جفی نہیں ڈالیں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے، خدا کے بندو، تھنک ٹینکو اور اس خطے میں امن کی آشا رکھنے والوں، اس چیز کے اوپر دیکھو، اور انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نا امید نہیں ہوں، انشاءاللہ تعالی بھارت اور ہمارے تعلقات، لیکن ایشو کی طرف آئیں تو انشاءاللہ تعالی بات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ فاروق بھائی ٹائم دینے کا، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں ابھی بھی چونکہ لیٹ ہو گیا، لیٹ اٹھا تو آج بینک ہالیڈے ہے، سب سوئے ہوئے ہیں۔ ہاں جی آج چھٹی ہے بالکل۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب، لندن سے آپ شامل ہوئے، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھی بات انہوں نے کی کہ جن کے پاس طاقت ہے، اگر ان کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہ ہوں، یا جو اہم ایشوز ہیں، کشمیر کے ایشو پہ جنگیں تک ہو چکی ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس بیٹھ کا دخل اندازی کی بات کی جاتی ہے، تو یہ ایشوز جب تک سالو نہیں ہوں گے تو دو تاجر آپس میں ملیں گے، پیازوں کی تجارت ہو گئی، ٹماٹر انڈیا سے پاکستان یا پاکستان سے انڈیا آ گئے، آٹا ادھر ادھر چلا گیا، یا وہاں سے پان کی جو ہے وہ درآمد برآمد ہو گئی، تو اس سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایک منٹ لگے گا حالات خراب ہو، ایک بھی گولی چلے گی بارڈر پہ تو وہ واگا بارڈر یا تمام جو ٹرین سروس ہے، جو بس سروس ہے، وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو تعلقات کو پختہ انداز میں اگر بہتر کرنا ہے تو اصل جو ایشوز ہیں ان کو سالو کرنا ہوگا۔ یہ محمد علی صاحب کا پیغام تھا۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی۔ جی بسم اللہ۔ اتنا اسکرین اتنا خوبصورت دکھ رہا ہے، اچھا صرف پنجتن پاک بارامام شاہدہ ماپس اور خدا کا ذکر چلنے سے ہدایت ٹی وی، ولایت ٹی وی، سب ٹی وی مدرسہ چل رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی، آج کئی زمانے سے یہ ہم ترستے تھے۔ بے شک ہم سب بھائی بھائی ہے، بے شک، اللہ رسول کو وہ کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ اسکرین بہت اچھا رہا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، یا علی مدد۔ میں اپنی عبادت کرتا ہوں، خدا سلامت رکھے آپ سب کو، آپ کی ٹیم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ خیبری یا علی، نعرہ سبتری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، ہدایت ٹی وی اور آپ کی ٹیم زندہ باد۔ غلام علی، ماجد موسوی، نیو جرسی، امریکہ۔ جناب کیا کہنے موسوی صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کو ہدایت ٹی وی اچھا لگا، اور جو بھی ماشاءاللہ ایک خوبدار ہے اس کو تو ظاہر ہے ہدایت ٹی وی اس کی اپنی آواز ہے، پسند آئے گا ہی آئے گا۔ آپ نے عبادت کی، ہمیں بھی شامل کیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔
एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मेरा नाम सैयद वकार हुसैन है, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। सैयद वकार हुसैन जी बिस्मिल्लाह, बात करें। मैं जी आपका चैनल का मेंबर भी हूँ। अच्छा, बताना तो नहीं मैं चाहता था, वैसे क्यों? मेरा एक मसला है। जी जी ना बताता शायद आप ना करते नहीं फिर भी अगर आप इतने प्रोग्राम बना अच्छे अच्छे चलाते हैं, अगर आप एक डेथ कमेटी भी चला लें, उसका प्रोग्राम भी आप रखें, जैसे आप शादियाँ कराते हैं अपना वो मेरे साहब आते हैं और एक दूसरे की शादी होती है, तो ऐसे आप अगर डेथ कमेटी भी डाल लें। नहीं, मुझे ये समझ, हम जैसे जो लवारिस है उनका कोई भी नहीं, इस मुल्क में ना माँ है ना बाप है ना बहन है। अच्छा तो उनके लिए क्या आप हमें कोई मशवरा दे सकते हैं, या कोई माम वाले का नंबर दे दें, जहाँ पे हम रजिस्टर हो जाए, या आप अपना भी फॉर्म दे दें, हम रजिस्टर हो जाए, जैसे हम समझे तो मुझे मशवरा दे सकते हैं आप। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह सैयद वकार हुसैन साहब, मौला आपको सलामत रखे। और बिल्कुल वैसे हिदायत टीवी आपके अपने घर का मेंबर है, ये ना समझे कि आप अकेले हैं, ये कोई भी ये ना समझे कि आपके यहाँ पर कोई नहीं है। जब तक हिदायत टीवी यहाँ पर है तो आप माशाल्लाह दुनिया के साथ हैं, दुनिया के बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और जो आपने तजवीज़ दी इंशाल्लाह मैं अपने इंतज़ामिया तक पहुँचा दूँगा कि इस हवाले से भी ज़रूर सोचा जाए। अगले कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, मुझे पता था कि आज छुट्टी भी है तो ज़्यादा कॉलर लूँगा, तो मैं इसलिए वक्त नहीं लूँगा। जी जी ज़रूर ज़रूर। बात ये है कि मियाँ साहब को ज़रूर जाना चाहिए, बड़ी खुशदिली से जाना चाहिए। पड़ोसी मुल्क भी है, उसके अलावा हमारे देखिए दावत भी है जी। तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमन की दावत को रद्द नहीं करना चाहिए, अगरचे यहाँ वो मामला नहीं है, लेकिन दावत है। ठीक है। दूसरा पड़ोसी मुल्क भी है, पड़ोसी के लिए भी हुजूर की ताकीद है। अगर यही समझ कर जाते तो, लेकिन दुख इस बात का है कि हम हमेशा जितने भी काम हैं, आज देख लीजिए ओगरा का केस है, इलेक्शन का केस है, सब के सब पुराने केस हैं, तो हमें आइंदा के लिए तैयारी नहीं कर रखी, जिसके लिए हुकूमत वक्त को जिम्मेदार होना चाहिए, उन्हें होमवर्क करना चाहिए, और ऐसा नहीं है। बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मकसूद हुसैन सैयद साहब। बिल्कुल सही कि अंदरूनी जो मामला चल रहे हैं, जैसे आपने ही कहा था पहले कि 7 बार वो सिर्फ पार्लियामेंट में गए हैं इतने अरसे से, और करोड़ों रुपया खर्चा आता है उस पार्लियामेंट के इजलास में, फिर अपने जो लवाजमात वो चला रहे हैं, इस हवाले से इतनी जो एक फजूल खर्ची है उनके पूरे प्रोसेस में। तो ये बहैसियत पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क जो इस हालात से दो चार है, और उसके हुक्मरान को ये ज़ेब नहीं देता कि ये जो अखराजात वो खुद कर रहे हैं। तो एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, आली मदद क्या हाल है? ठीक है, मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक जी, माशाल्लाह आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरी उम्मत मुस्लिमों को आज की दिन की जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की मुबारक हो, खैर मुबारक, मेराज की भी मुबारक हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज रात को होगी माशाल्लाह। अल्लाह ताला हिदायत टीवी को तरक्की ता फरमाए। तो बहुत सी बातें सुनी इंडिया पाकिस्तान के तलकात। एक कौल मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का शेयर करके आपसे इजाजत चाहूंगा। जो शख्स अपने दिल, हाथ और जबान से बुराई की रोकथाम न करे, वो जिंदू में चलती फिरती लाश है। ये मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए है ये कौल मौला कायनात के। चलती फिरती लाश मत बनो, जालिमों का साथ मत दो, मुनाफिकों के साथ खड़े मत हों। मैं पाकिस्तान और इंडिया के तलकात के हवाले से, ये इनके तलकात बहुत अच्छे हैं जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपने अपने वजूद में आए हैं फारूक भाई। मैं छोटा बड़ा पता नहीं, मोदी बड़ा है या नवाज शरीफ बड़ा है, लेकिन एक भाई ने दूसरे भाई को दावत दी, आओ भाई मिलके खाना खाते हैं। अच्छा। तो आवाम को लूटते हैं, आवाम का गला काटते हैं। देखते हैं कि मोदी साहब जिस गुर्बत की हालात में जहां तक पहुंचे हैं, वो अपनी कौम का क्या साथ देते हैं, जिस कौम ने एतमाद किया है। अगर उनमें इंसानियत का जज्बा होगा तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। अगर इंसानियत का जज्बा है, अगर अपने दिल में मजहब रखते हैं, तो वो देखेंगे क्या करते हैं। तो ये हमारे भाई जो गए हैं, ये अपने भाई की दावत खाने के लिए, ये भी उधर से, तो ये दावतें चलती रहती हैं। कश्मीर के हवाले से दोनों के महवक एक ही है, कश्मीरियों उधर हूं या इधर हूं, कत्ल कश्मीरी होता है।
آرمی والے قتل ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, ادھر ہوں یا ادھر ہوں, یہ اپنے بیٹھے کھانا کھاتے ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت سی دعائیں پھر آپ کو آج کے دن کی مناسب بھی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. آپ کو بھی مبارک ہو. بہت شکریہ. جی اشتیاق بٹ صاحب کا یہی کہنا تھا کہ بڑوں سے ملاقات ہو رہی ہے, پاکستانی عوام ویسی کہ ویسی رہے گی, اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ بھی ویسے کہ ویسے رہیں گے. لیکن وہی بات کہ ہو سکتا ہے, امید ہے کہ کچھ نہ کچھ حالات میں بہتری ہو, اور جو مسائل ہیں ان کو حل کیے بغیر تو جتنی بھی ملاقاتیں ہو جائیں, بلکہ ایک مہینہ نواز شریف صاحب ادھر رہ لیں یا ان کے ساتھ ہی مودی صاحب واپس اسلام آباد آ جائیں, تو اس حوالے سے کوئی بہتری نہیں آئے گی جب تک یہ مسائل جو کہ توں ہیں وہیں کھڑے رہیں گے. تو ایک دوسرے کو قبول کر کے, ایک دوسرے کے جو بھی اعتراضات ہیں, خدشات ہیں, وہ ختم کر کے, اور جیسے ایک کالر اظہر صاحب نے کہا کہ جب تک اعتماد کی فضا قائم نہیں ہوگی تو یہ حالات ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے. ملاقاتیں ہوتی رہیں گی, اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے مشرف دور میں جب مشرف صاحب گئے, وہاں پر آگرے کی سیریں بھی ہوئیں, فوٹو سیشن بھی ہوئے, کوئی ایک دو دن انہوں نے قیام بھی کیا, لیکن کوئی جو حالات تھے وہ بالکل بے نتیجہ, یا مذاکرات بالکل بے نتیجہ ہو کے آ گئے, اور بعد میں پھر زیادہ کشیدگی بھی ہوئی. تو یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. اب سیاسی قائدین یہاں پر موجود ہیں. مودی صاحب نے اپنے اب آغاز کرنا ہے ٹینور کا, اپنی جو ایک بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے جو خدمات دینی ہے انڈیا کے عوام کے لیے تو دینی ہے, لیکن بحیثیت جو خارجہ امور ہیں ان حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا ایک حکمت عملی انہوں نے اپنانی ہے. بہرحال ایک آغاز ان کا ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا بہت اچھا ہے کہ جو ان پر چھاپ تھی, جو ایک الزامات تراشی تھی پاکستان کے خلاف, وہ انہوں نے بالکل اس سے بالا ہو کے یہ سوچا ہے, سارک ممالک کے سربراہان کو بلایا ہے. اور دوسری طرف سے نواز شریف صاحب بالکل ہم ان کے خلاف بھی ہوں گے, ان کے اندرونی طور پہ جو پالیسیز ہیں, 22 کروڑ کی گاڑیاں ہیں, وہ اس پر ہم تنقید بھی کریں گے. وہ اپنے بیٹے کو کیوں لے گئے اس پر بھی تنقید کریں گے, سارا کچھ کریں گے. ان کے جو داخلی طور پہ اس وقت جو شاہ خرچیاں ہیں اس پہ بار بار تنقید کریں گے. لیکن بحیثیت پرائم منسٹر آف پاکستان وہ گئے ہیں, تو ظاہر ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پہ وہ وہاں پر کس انداز سے پاکستانیوں کی نمائندگی کریں گے, کیونکہ انڈیا کے لیے وہ ایک ہی ہے, چاہے کوئی فوجی وردی میں آئے یا چاہے کوئی واسکٹ میں آئے, وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے والا ہے. اور مسائل کے اگر وہ بھی حل چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک سچی اور بالکل ایک صحیح طور پہ اور واضح طور پہ حکمت عملی اپنانا ہوگی, تب کہیں جا کے یہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں گے, اور پھر پاکستان اور جو انڈیا کی بھوکی ننگی عوام ہے ان کی فلاح اور بہبود کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہونے کی امید ہوگی. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ایک بار پھر آج 26 رجب ہے, محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کا جشن, آپ کو بہت مبارک ہو. اور آنے والی رات جو ہے شب معراج ہے, اس کی بھی پیش کی مبارکباد. کل انشاءاللہ دوبارہ اس پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.